ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے پولیس سسٹم کی اور جو قانون بنایا جاتا ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. تو ایک طرف رائٹ قانون اور اس پر عمل درآمد کی یہ صورتحال جو بریک سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بچوں پر تشدد یا قتل کے واقعات میں اضافہ جو یقیناً لمحہ فکریہ ہے. اسی حوالے سے پشاور کے سینئر رپورٹر شہاب الدین نے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکن عمران سے گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں. جی آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے حصول انصاف پہ کہ کم عمر بچوں کے لیے قوانین، ان کے حصول انصاف کے لیے قوانین موجود ہے. ان کو انصاف دلانے کے لیے جیون لائن کورٹس قائم کی گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بچوں کے اموات، بچوں کے خودکشیاں، اس کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. روز ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے کسی نہ کسی علاقے میں ایک عمر بچے یا بچی کی لاش وہ مل جاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ حصول انصاف کے لیے قوانین تو موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انصاف میں کہاں پر رکاوٹ ہے، کہاں پر کمی ہے. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر بچوں کے، کم عمر بچوں کے انصاف کے حصول کے لیے سماجی کارکن عمران ٹکر. ان سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ قوانین موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. بہت شکریہ. کوئی بھی قانون جو ہے وہ تب تک عملی نہیں ہوتا جب تک اس قانون کے لیے درکار جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ حکومتی سطح پر پرووائڈ نہ کیے جائیں. تو یہی وجہ ہے کہ حصول انصاف کا نظام جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہو پا رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ بنایا جاتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ 8 چائلڈ کورٹس جو ہے وہ 7 ڈویژن کے سطح پر بچوں کے حصول انصاف کے لیے قائم کیے گئے ہیں، جو کہ خوشائند بات ہے. اور ان عدالتوں کو روزانہ کی بنیاد پر وہ کیسز بھی جو کہ قانون کے ساتھ بچے تصادم میں آتے ہیں وہ بھی ان عدالتوں میں آتے ہیں، اور وہ کیسز بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو جہاں تک ان عدالتوں کے کیسز کا تعلق ہے تو پورے پاکستان میں اگر ڈیٹا دیکھا جائے جو چائلڈ کورٹس کے ہیں تو ابھی تک 2017 سے لے کر اب تک 73% بیل کا ریشو ہے، ضمانت کا. اور جس قانون کی ہم بات کرتے ہیں جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کی، جو کہ آلموسٹ تمام جرائم میں کم عمر قیدیوں کو ضمانت کا حق دیتا ہے، تو یہ ایک اچھی پروگرس ہے 73% کو اگر ہم دیکھیں. پھر جب ہم نیشنل لیول پر ڈیٹا کو دیکھتے ہیں کنوکشن کے حوالے سے، سزا کے حوالے سے، تو وہ 3% ہے. لیکن خیبر پختونخوا کا ریشو اس میں سے 6 سے 7% ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک اچھی کوشش ہے. لیکن جو قانون ہے جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کا ایک سسٹم کی بات کرتا ہے، تو اس سسٹم میں پھر سارے سٹیک ہولڈرز کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہے، جس میں جس طرح جوڈیشری کا اپنی ذمہ داریاں ہیں، وکلاء کی اپنی ذمہ داریاں ہے، پروزیکیوشن کی اپنی ذمہ داری ہے، پروبیشن ڈپارٹمنٹس یا پروبیشن آفیسرز کی اپنی ذمہ داریاں ہے. اسی طرح چائلڈ پروٹیکشن جو کمیشن یا ایکٹ کے تحت KP میں بنا ہوا ہے، ان کی اپنی ذمہ داریاں یا ایک رول اس میں ہے. اور اسی طرح اس قانون کے اندر آبزرویشن ہوم کا ایک کنسپٹ ہے، ساتھ ساتھ اس میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا کنسپٹ ہے. اور عمران سر، قانون میں تو یہ سارے کچھ ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ یہی میں بتا رہا تھا کہ یہ پورے ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں. تو اس سسٹم کے اندر چائلڈ کورٹ یا جوینائل کورٹ کا اسٹیبلش ہونا اس سسٹم کا ایک کمپوننٹ ہے. تو اس کمپوننٹ کے ساتھ جو دیگر کمپوننٹ سے
جب تک وہ فعال اور بحال نہ ہو اور وہ کیس کو ایز پر دلا رسپانڈ نہ کر رہا ہو، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حصول انصاف ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ اس سسٹم کے جو کمپوننٹس ہیں ان میں کمیاں ہیں، فقدان ہے، اور وہ کیسز کو ایز اٹ از رسپانڈ نہیں کر پا۔ عمران ٹکر صاحب، یہ جو 4 کورٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 کورٹ پہلے سے کام کر رہے ہیں، 4 کورٹس ابھی جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں، کیا وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے؟ سب میں جو ہے نا اس وقت کیسز زیر سماعت ہے، اور اس 4 جو کورٹس پہلے سے کام کر رہے ہیں، اتنے کتنے کیسز آئے ہوئے تھے، کتنے پر فیصلہ ہو گیا اور کتنے پینڈنگ آپ؟ 4 عدالتیں ابتدا میں 2019 اور 20 کے دوران پشاور، ایبٹ آباد، مردان اور ممن میں اس نے آغاز کر دیا تھا۔ ابتدائی طور پر جہاں تک اعداد و شمار سامنے ہے تو 900 کے قریب کیسز جو تھے وہ ان عدالتوں میں کو ریفر ہوئے تھے، اور 500 کے قریب اس میں کیسز جو تھے وہ ڈسپوز ہو چکے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ان 4 عدالتوں کے بعد پھر کے پی گورنمنٹ نے مزید 4 عدالتوں کی اور بھی اسٹیبلشمنٹ کی منظوری دے دی، جس میں ڈی اے خان، بنو، کوہاٹ اور سوات بھی شامل ہے۔ تو یہ 4 عدالتیں جو تھے انہوں نے پہلے کام شروع کیا تھا، اور یہ 4 جو ہے بعد میں کے پی گورنمنٹ نے ہر ڈویژن کے سطح پر الگ الگ ایک عدالت جو ہے اس کا قیام کی منظوری دے دی، جس پر کام ابھی جاری ہے۔ عمران ٹکر صاحب، بچوں کو انصاف دلانے کے لیے، کم عمر بچوں کے لیے سوشل آرگنائزیشن، سماجی تنظیمیں بھی کام کر رہے ہیں، حکومت بھی کام کر رہے ہیں، عدالتی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو پشاور میں بچے کے خودکشی کا واقعہ آ گیا تھانے کے اندر، اسی طرح مردان میں اس طرح کے بچوں کے اموات، تو یہ کمی کہاں پہ ہے کہ اتنے کاموں کے باوجود بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ جہاں تک بچوں کو رائٹس کو پروٹیکشن یا انصاف فراہمی کی ذمہ داری ہے تو وہ ریاست یا ریاستی اداروں کی ہے، اور ریاستی سطح پر اگر پاکستان میں ڈیولپمنٹ دیکھا جائے تو پالیسی لیول یا قانون سازی کے حوالے سے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فیڈرل لیول پر بھی، پروونشل لیول پر بھی، لیکن جو کمی نظر آ رہی ہے وہ ان قوانین پر منوان عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ مطلب ان قوانین پر منوان عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں۔ جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے یا عوامل میں سے ایک ہے وہ بجٹری ایلوکیشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ شعور اور آگاہی بھی ہے، اور ان اداروں کی جنہوں نے ان قوانین کو عملی کرنا ہوتا ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور کوآرڈینیشن کا بھی فقدان ہے۔ بہت شکریہ عمران ٹکر صاحب۔ جی ناظرین، یہ بچوں کو، کم عمر بچوں کو انصاف کے حصول میں رکاوٹیں اور اس میں کیا مشکلات ہے، اگرچہ یہاں پر قوانین بھی موجود ہے، اس قوانین پر عمل درآمد کے لیے عدالتی بھی موجود ہے، سماجی تنظیمیں بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو عمران ٹکر صاحب کے مطابق یہ قانون پر عمل درآمد کے لیے منوعاً و عمل درآمد کے لیے مزید حکومت کو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور عدالتوں کو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ ان کے لیے بجٹ اور ان کے لیے جو سہولیات ہیں وہ یقینی بنائی جائیں، تو تب بھی بچوں کو انصاف کے حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ جی